جب آپ قرآن کو سمجھ لیں گے نا تو آپ اپنے اوپر جو مسلط نظام ہے ظلم کا اس کو بدلنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر قرآن آپ کو ظلم کے خلاف کھڑا نہیں کرتا تو اس کا مطلب آپ قرآن پڑھتے ہی نہیں، آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ معاشرے کے 10% افراد کو قرآن کے مطابق کھڑا کر دیں انقلاب۔ میں کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑیں۔ آج جتنی دینی جماعتیں اور تنظیمیں اور مسالک ہیں یہ سارے آج جمع ہو جائے قرآن پہ، آج انقلاب آ جائے گا 24 گھنٹے میں۔ آج 24 گھنٹے میں انقلاب آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں 10%، 100% کبھی بھی لوگ تیار ہونے کے بعد انقلاب نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں کتنے افراد تھے؟ چند سو، بہت سارے حبشہ چلے گئے، پھر ہجرت ہوئی، پھر بدر میں 313 تھے، فتح مکہ جب لشکر جا رہا تھا تو کہہ رہے تقریباً 10,000 تھے۔ تو جب آپ نے مکہ فتح کیا تو خطبہ حجۃ الوداع ہوا، اس کے بعد کوئی 1,00,000 تھے، تو وہ 1,00,000 آپ نے 23 سال میں جو تھے ان کی تربیت تو نہیں اس طرح کی ہوئی تھی، لیکن معاشرے کو لیڈ کرنے کے لیے آپ نے اتنے سے افراد تیار کر دیے تھے کہ ایک محمد علی اگر لیڈ کر رہے ہیں تو اس کی بستی سے 10,000 نوجوان اس کے پیچھے ہیں۔ اس طرح 100% ریشو کبھی کہیں بھی نہیں ہوتی، لیڈ کرنے والے چند ایک ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی ان کی کریڈیبلٹی معاشرے میں ہونی چاہیے، ان کا اتنا کردار ہونا چاہیے، ان کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ جس پھٹے پہ، جس محفل میں، جس چوک میں بیٹھے ہیں وہاں پہ پانسا پلٹ دیں دین کیا کریں، علم سے مسلح کریں، دلیل سے بات کرنا سیکھیں، محنت کریں اس کے لیے، آخرت کو، اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنائیں۔ یہ نکل آئیں شہرت وہرت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا فتنہ میں بتا دوں یہ موبائل کے بعد شہرت ہے۔ ہر بندے کو اپنے لائکس کی پڑی ہوتی ہے۔ آج آنکھ بند ہو جائے گی، کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں، جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے بس۔